الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام یو ایچ اسٹوڈیو کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا تمام ناظرین اگر اپنی دینی معلومات میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو گاہے بگاہے دینی معلومات میں اضافہ ہوگا اور بہت کچھ حاصل ہوگا۔ علماء اہل سنت ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور تمام مسائل سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اس مبارک محفل میں ہندوستان کے عظیم خطیب اہل سنت حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ دوسرے مداح حبیب داور، مداح خیر الانام جناب غلام غوث غزالی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب آج غوث اعظم کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت میں ربیع الثانی کے تعلق سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور بہت وقت سے یہ سوال ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ جب بھی غوث اعظم کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو تمام عقیدت مند ربیع الثانی کے اس مہینے میں نیاز کرتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ اپنی اپنے حیثیت کے مطابق انسان اہتمام انتظام کرتا ہے، تو یہ لنگر بہت کئی سو دیگیں لوگ پکاتے ہیں اور بڑے بڑے لنگر چلتے ہیں، کافی دنوں تک لوگ اہتمام انتظام کرتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے جب آپ عنایت فرمائیں اور ہمارے تمام ناظرین تک یہ انوکھا میسج پہنچے کہ صحیح کیا ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، عنایت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ کو ابھی محترم المقام مداح خیر الانام حضرت مولانا قاری الحاج عثمان رضا ہارونی صاحب نے بتایا کہ یو ایچ اسٹوڈیو میں سرکار غوث اعظم کی مبارک و نورانی محفل کا اہتمام فرمایا گیا، اس میں ہم لوگ موجود ہیں۔ عثمان بھائی نے ابھی پوچھا تھا کہ حضور سرکار شیخ المشائخ قطب عالم سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس مبارک مہینے میں لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیسا کہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ حضور غوث پاک ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو دن گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ 12ویں شب ہوتی ہے، تو اس میں حضور غوث پاک لنگر کا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 12 ربیع الاول شریف کو ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم آقائے دو جہاں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اسی کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی وجہ سے حضور غوث اعظم لوگوں کے لیے ایک عام لنگر کا اہتمام فرماتے اور لوگ اس سے فیض پاتے تھے، اور اسی وجہ سے اہل عقیدت جو سرکار غوث اعظم سے انتہائی محبت کرتے ہیں وہ حضور غوث اعظم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور لوگوں کے کھانے پینے کا اور اس میں محبت کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور آپس میں میل جول بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے کھانے پینے کا، اسی وجہ سے یہ نیاز کی جاتی ہے۔ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بڑے مناقب ہیں، انتہائی محترم شخصیت ہیں، سرکار غوث اعظم کی حیات طیبہ بڑی عظیم ہے، انتہائی درجے کے بافیض بزرگ سرکار غوث اعظم کی بے شمار کرامات، اور یوں تو آپ مادرزاد ولی ہیں، اپنی والد محترمہ کے شکم اطہر سے اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ولی تھے۔ ہاں، ولادت طیبہ کے بعد حضور غوث اعظم جب مکتب میں تشریف لے جاتے تھے
تو آپ جب چل رہے ہوتے تھے تو کہنے والا یہ کہتا تھا کہ لوگوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. یہاں تک کہ مکتب میں آپ تشریف لے جاتے، آپ جس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے وہاں اگر کوئی دوسرا بیٹھ جاتا تھا تو کہنے والا کرتا تھا کہ جگہ خالی کرو، یہاں اللہ کے ولی تشریف فرما. سبحان اللہ. یہ عظیم شان تھی حضور غوث اعظم. کسی نے پوچھا تھا حضور غوث پاک سے، حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تب آپ نے فرمایا کہ میں مکتب جایا کرتا تھا تو میں سنتا تھا کہ میرے آگے آگے کہنے والا یہ کہتا تھا کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. مجھے اسی وقت سے علم تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں الحمدللہ. اور حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کا نام تو عبد القادر ہے اور آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے. محی الدین کو کہا جاتا ہے آپ کو؟ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک نحیف کمزور سا شخص بیٹھا ہے، اس کو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اٹھا بھی نہیں جاتا ہے. سرکار غوث اعظم ان کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا. تو جو نحیف کمزور آدمی جو بیٹھا تھا وہ جب کھڑا ہوا تو ایک دم تندرست ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا تو ایک دم اس میں تندرستی پیدا ہو گئی، سبحان اللہ. وہ توانا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تو ابھی تو آپ بہت کمزور تھے، ایک دم سے توانا ہو گئے. تو کہا کہ اے عبد القادر، آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کے نبی کا دین ہوں سبحان اللہ. اور آپ محی الدین ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ لگانے سے مجھ میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ. یعنی کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. اور جب سرکار غوث اعظم بغداد شریف تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے محی الدین کا لقب یہ اللہ کے ولیوں کی زبانوں پہ پہلے سے جاری فرما کیا دیا. کہنے ہیں، اور جب آپ تشریف لے گئے تو ہر شخص آپ کو محی الدین کہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی عظیم شخصیت ہیں سرکار عشق. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ آپ کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے. ہاں یہ بھی بہت مشہور آپ کے ہے. ٹھوکر سے بڑا جی لوگ اس کے کچھ میں کہوں کہ بے وقوف اور کم عقل لوگ جو ہے اس پہ طنز کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک جو ہے وہ جن کو عبد القادر کہا جاتا ہے وہ ٹھوکر سے کوئی مردہ زندہ کیا ہو. اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ارے صاحب یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، نہ ماننے والا تو کسی قیمت پہ نہیں مانے گا. ہاں. اب کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے. عقل میں نہ آئے. اب کئی لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ ہر بات کو وہ عقل کی ترازو پہ تولتے ہیں. ہاں. ہر بات کو عقل کی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. جی. یہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ ایک خاص طاقت عطا فرماتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس بندے کو قبول فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص طاقت دیتا ہے اور وہ خاص طاقت کے ذریعے سے بندوں کے سامنے وہ اس چیز کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، اور یہ سب دینے والا پروردگار ہی ہے. اور حضور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ، بہجت الاسرار، حضور غوث اعظم کی زندگی پہ لکھی گئی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند و معتبر کتاب بہجت الاسرار شریف ہے. ہاں اس میں صاف لکھا ہوا ہے حضور غوث اعظم ایک جگہ واعظ فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت. اور آپ کا جب واعظ و نصیحت ہوتا تھا تو علماء فرماتے ہیں کہ 70 ہزار کے مجمع ہوتے اللہ. اور جب آپ واعظ فرماتے تھے تو کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور آپ کی نصیحت میں، واعظ میں خوف الہی اور خشیت ربانی لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے اثر کرتی تھی کہ کئیوں کی جان نکل جاتی. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ واعظ ہوتا. اور 500 اصحاب قلم آپ کی تقریر کو نوٹ کرنے بیٹھتے، لوگ لکھنے بیٹھتے تھے آپ. اور آپ ہر موضوع، اور جو لکھنے والے ہوتے تھے وہ بھی کوئی ایک فن کے ماہر نہیں ہوتے تھے، وہ کئی فنون کے حامل ہوتے. کوئی نحوی ہے، کوئی صرفی ہے، کوئی تصوف والا ہے، کوئی علم حدیث والا ہے، کوئی علم تفسیر والا ہے. ہر فن کا الگ قلمکار ہوتا تھا. اور آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی، جو واعظ ہوتا تھا، وہ ایک ابر بارہ کی طرح ہوتا. جیسے بارش سب کو یکساں فائدہ پہنچاتی ہے، ایسے ہی حضور غوث پاک کا واعظ ہوتا تھا، نصیحت ہوتی تھی، ہر ایک کو اس کا صحیح فائدہ پہنچتا تھا.
تصوف والے کو تصوف، مردے کو زندہ کرنے والی بات تھی، وہ میں ذرا پوری کر دوں. بعض فرما رہے ہیں حضور غوث پاک، ایک چیل گزری، آپ نصیحت فرما رہے ہیں، چیل گزری، اس نے آواز نکالی، چیل کی آواز کو اڑتے ہوئے وہ آواز نکالتی، چیل کی عادت ہے، اس نے آواز نکالی. لوگوں کی توجہ حضور غوث پاک کے وعظ سے ہٹ کر کے چیل کی توجہ، حضور غوث اعظم کو جلال آ گیا، اور آپ نے جو نظر قہر ڈالی، اور نظر قہر ڈالی تو وہ چیل مردہ ہو کر کے زمین پہ مردہ ہو کر کے زمین پہ گر گئی. اور جب آپ کا وعظ مکمل ہو گیا تو حضور غوث پاک اٹھے، آپ نے اس چیل کے قریب جا کر فرمایا قم باذن اللہ، وہ مردہ چیل زندہ ہو کر کے پھر اڑتی ہوئی یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے طاقت بخشی. ایک بہت مشہور بات حضور غوث پاک سے متعلق، جیسا کہ لوگ، ایک بڑی بی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا جو نااہل تھا، انہوں نے حضور غوث پاک کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا، حضور میرے بچے آپ کی صحبت میں رہے گا، اچھا انسان بن جائے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں لوگ اچھے ہی بنتے ہیں. سرکار غوث پاک نے کہا میرے مدرسے میں چھوڑ جاؤ. وہ بڑی بھی چھوڑ گئی. ایک زمانے کے بعد وہ واپس آئیں، ان کو بیٹے کی یاد آئی، واپس آئیں، بچے سے ملی تو بچہ سوکھی روٹی چبا رہا. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گئی تو دیکھا حضرت غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں، شاندار مرغے کا گوشت چل رہا ہے. بڑی بی کو چونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ان کے دل کو عجیب سا لگا اور وہ رونے لگی. کہا کہ حضور آپ مرغا تناول فرما رہے ہیں، میرا بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہ سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا میرا بیٹا. سرکار غوث پاک مسکراتے رہے، بڑی بی کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا. اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جو مرغے کی ہڈیاں تھیں ان کو آپ نے جمع فرمایا اور ان پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قم باذن اللہ. تو وہ ہڈیاں ایک دم مرغا بن کر کے اور بانگ دیتا ہوا چلا گیا. حضور غوث پاک نے بڑی بی کی طرف دیکھ کے فرمایا ماں پریشان مت ہو، جس دن آپ کا بیٹا اس لائق ہو جائے گا وہ بھی مرغا کھائے گا. یہ شان ہے سرکار غوث اعظم. تو ناظرین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہمارے علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ نے حضور غوث پاک کی تمام عظیم کرامات کے تعلق سے بیان فرمایا اور ہمیں آگاہ کیا، اور جو غوث اعظم کے تعلق سے نیاز کرتے ہیں اس کے تعلق سے بھی روشنی ڈالی. تو حضرت کرامت کے تعلق سے تو معلوم ہوا، اور تمام لوگ پوری دنیا میں غوث اعظم کو کرامت کے تعلق سے جانتے بھی ہیں، مگر کرامت کے علاوہ حضور غوث اعظم کی تعلیمی معیار کے تعلق سے جو ہے وہ کچھ روشنی ڈال دیں آپ، تو بڑا معلومات میں اضافہ ہوگا ناظرین کے. میں چاہتا ہوں کہ عنایت فرمائیں. ناظرین حضرات، جیسا کہ عثمان بھائی نے پوچھا کہ ہم حضور غوث پاک کو کرامتوں کے حوالے سے جانتے ہیں، تو حضور غوث اعظم کی شخصیت محض کرامتوں کے حوالے سے نہیں جانی جاتی. آپ تو کئی صفات کے حامل و جامع تھے سرکار غوث پاک، اور تعلیم کا معیار تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں جو مدرسہ نظامیہ تھا اس میں جو آپ پڑھاتے تھے، آپ نے 34 سال تک تعلیم دی. سبحان اللہ. اور 34 سال تک علماء نے تحریر فرمایا کہ حضور غوث اعظم کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء فارغ التحصیل ہوتے. علماء، اچھا جو پڑھنے والے ہوتے تھے وہ بھی اپنے وقت کے آفتاب و مافتاب، معمولی لوگ نہیں ہوتے تھے، اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہوتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اور بیت المقدس کے فتح کرنے کے بعد ممبر شریف پر جنہوں نے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا وہ بھی حضور غوث اعظم کی ہی کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. کیا کہنا. تو حضور غوث اعظم کے براہ راست شاگرد لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور آپ کے درسگاہ کا یہ عالم تھا جب آپ پڑھاتے تھے. جب مدرسہ نظامیہ کی عمارت تنگ پڑ گئی تو آپ کی درسگاہ کا انتظام فصیل شہر سے کیا جاتا، باہر کیا جاتا. شہر کی فصیل سے لگا کر کے آپ کی درسگاہ لگتی تھی اور وہاں آپ تعلیم دیتے. اور بہت عظیم عالم دین سرکار غوث اعظم کی. بھئی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حضور غوث اعظم مادرزاد ولی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنی والد محترمہ سے عرض کیا کہ ماں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں. تو دینی تعلیم اور تعلیم کی طرف آپ کا رجحان کس قدر تھا کہ ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں. اور ماں نے بھی آپ کو
اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا دین کے لیے تشریف لے جائیں۔ حضور غوث اعظم نے ایک زمانے تک پڑھا، اپنے اساتذہ سے اقتداء فیض کیا، اور پھر آپ نے دنیا کو تعلیم دی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب بہت بڑے عالم دین، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر کے آپ نے علم حاصل کیا، سبحان اللہ، کئی ملکوں کا سفر کیا آپ نے، سبحان اللہ، اور جب واپس آئے تو ان کا خود کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابا جان کے پاس آیا اور میں نے آ کر کے عرض کیا، حضور والد گرامی ارید ان اتکلم بحضرتی کا، ابا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں تقریر کرنا کروں، مگر آپ موجود ہوں، آپ کی صدارت ہو اور میں تقریر کروں۔ کیا کہنا ہے، سرکار کو ہاں جی جی ہاں، اور میں تقریر کروں۔ تو کہا کہ حضور اجازت دیں تو میں، تو ہر باپ اپنے بیٹے کی صلاحیت دیکھنا چاہتا ہی ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں جس جگہ بیٹھ کے حضور غوث پاک باز فرماتے تھے، میں وہاں بیٹھا اور میں نے تقریر کی، اپنی معلومات کے حساب سے جو میں نے پڑھا تھا، انتہائی تحقیقی، بڑا نکاتی، بہت معلوماتی، بہت شاندار میں نے خطبہ دیا، بہت عمدہ تقریر کی، ماشاءاللہ، مگر عالم یہ ہوا جو مجمع اس وقت موجود تھا، اس مجمع کا حال یہ تھا، لم یخشا قلب ولم تجری دمع، یعنی نہ تو کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اللہ، اور نہ کسی کا دل دھڑکا، یعنی کسی کو خشیت بھی نہیں ہوئی اور کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اچھی تقریر کی، میں بیٹھ گیا تقریر کر کے۔ اس کے بعد جب میرے والد گرامی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لیے بیٹھے، اور آپ نے جب بات شروع فرمایا تو صرف اتنا کہا، کنت صائمن امسی، کہ میرا کل روزہ تھا۔ اللہ، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کل میرا روزہ تھا، روزہ تھا، اور جب افطار کا وقت آیا تو ام یحییٰ نے میرے لیے انڈے ابالنا چاہے، ایک جانور آیا ان انڈوں سے ٹکرایا، وہ انڈے زمین پہ گرے اور ٹوٹ گئے، بس اتنا کہا، باقی بات تو بعد میں ہونا تھی۔ تو حضرت شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میں مجمع کو دیکھ کے حیران رہ گیا، کئیوں کی چیخیں نکل گئی، اللہ، کئیوں کو میں نے بے ہوش ہوتے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی شاندار تقریر کی اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ابا حضور نے ابھی کل ہی کی بات کہی ہے اور مجمع کا یہ عالم ہے۔ تو حضور غوث پاک میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹا تم نے بہت سفر کیا ہے نا، بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، اسافرتا الی ہونا کا، آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا کیا تم نے ادھر کا بھی سفر کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ، کیا کہنا ہے، یہ حضور غوث سے فرمایا، بیٹا سبحان اللہ، تم نے تقریر کی اور میں نے تقریر کی، میری تقریر اور تمہاری تقریر میں فرق یہ ہے کہ تم نے تقریر اپنی طرف سے کی اور میں تقریر کسی اور کی طرف سے کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ میں اس وقت تک تقریر کرتا ہی نہیں ہوں جب تک مجھ سے یہ نہ کہا جائے، یا عبد القادر تکلم نحن معک، یہ عبد القادر تم تقریر کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا عبد القادر تکلم نسمع منک، یہ عبد القادر آپ تقریر کرو، ہم سن رہے ہیں تم کیا کہہ رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں۔ تو ہم کسی اور کی طرف سے تقریر کر رہے ہیں، ہماری زبان پر کسی اور کا حکم جاری ہے، اور تمہاری زبان نے تمہارا مافِ ضمیر ادا کیا، ہم کسی اور کی طرف سے بول رہے ہیں۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی تعلیم تھی، اور آپ نے خشیت ربانی کا خاص اہتمام فرمایا، مجاہدے ہوتے تھے آپ کے، اور آپ لوگوں کی رہنمائی اس طرح سے تربیت فرماتے تھے۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اکرام اور آپ کے دربار سے بڑے بڑے جلیل القدر بزرگوں نے فیض پایا ہے۔ بے شک، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم سے خاص نسبت تھی حضور اعلیٰ حضرت، بے شک، اور آپ اسی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے آپ عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ کیا تیرا، کہنا ہے، سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، سبحان اللہ، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ، سبحان جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تیرا، سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی جو ہماری کوشش رہے گی ہمارے اسٹوڈیو کی جانب سے، تو میرے دل کے ارمان کہ آنے والے وقت میں جو ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ خالد بن ولید داستان شجاعت۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی حضرت خالد بن ولید پر آپ کچھ نہ کچھ ضرور عنایت فرمائیں گے، تو آپ ناظرین انتظار کیجئے، انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ تاریخی بیان سماعت کرتے رہیں گے ہمارے UH اسٹوڈیو کی جانب سے، آپ کو تاریخوں کے حوالے سے، اسلامی تاریخوں کے حوالے سے نالج ملتی رہے گی۔